ریڈیو پاکستان خصوصی مذاکرہ سیریز کے حوالے سے مذاکرہ سنیے. مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے ریلیف پیکج. پروگرام کے میزبان ہیں حامد خان. مستحکم پاکستان کے عنوان کے تحت خصوصی مذاکروں کی سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار سنبھالے 3 برس کا عرصہ گزر چکا ہے. اس دوران حکومت کو کرونا وائرس اور مہنگائی سمیت بہت سے مسائل کا سامنا رہا، لیکن حکومت نے بہت سے محاذوں پر کامیابی بھی حاصل کی. حکومت نے ملکی وقار، معیشت کی بحالی اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بے شمار اقدامات کیے. نئی نسل کو روزگار دینے اور اسلامی اصولوں پر ان کی تربیت کا اہتمام کیا ہے. ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات استوار رکھے اور ہر پاکستانی کے لیے اپنے گھر کی تعبیر کو ممکن بنایا ہے. آج کے پروگرام میں ہم مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے دیے جانے والے ریلیف پیکج پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر خلیل احمد صاحب. ماہر معیشت ہیں اور اسلامیہ ڈگری کالج سے ان کا تعلق ہے، سول لائنز. اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ڈاکٹر صفدر علی ہیں. آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ سر. آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے جناب خلیل احمد صاحب کے جو مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے، جو کہ دراصل ایک بین الاقوامی فنامنا ہے. ہمارے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں کرونا کے وبا کے پھوٹنے کے بعد سے جس طرح سے پروڈکشن لائنز متاثر ہوئیں اور پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑا، اس کے نتیجے میں جو سپلائی سائڈ تھی وہ متاثر ہوئی اور جس سے پرائسز بڑھ گئیں. اور پاکستان میں بھی بہت کچھ امپورٹ ہوتا ہے اس حوالے سے، اور پیٹرول سب سے بڑی اس کی علامت ہے، اور وہ جو جب ٹرانسپورٹ کاسٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو پرائسز بڑھ جاتی ہیں. لیکن اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ مہنگائی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ جو ہے تجارت میں ڈیفیسٹ، بجٹ میں ڈیفیسٹ، اور جو ریل سیکٹر کی پرفارمنس ہے وہ کچھ سالوں سے جو ہے وہ کافی متاثر نہیں کر سکی پیداواری حساب سے. تو اس میں جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل پرابلم بھی ہیں اور بھی پرابلم ہے. لیکن کیونکہ اسپیسیفکلی ہم مہنگائی پہ ذکر کر رہے ہیں تو مہنگائی کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ مہنگائی کیا ہے کہ قیمتوں کا جو ہے وہ مسلسل بڑھتے جانا وقت کے ساتھ ساتھ. جی بہتر. تو وہ پاکستان میں ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ہم جو ہے وہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے بڑھ رہی ہے. تو اب مہنگائی میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو معیار ہوتا ہے وہ کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتا ہے. اس میں کچھ 400 آئٹم ہوتے تھے، اب ان آئٹمس کو بڑھا کے 526 آئٹم جو ہے وہ کر دیے ہیں، جن کا جو ہے وہ مین انڈیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اور کیا کنزیومر پرائس انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ کنزیومر جو عام طور پہ کنزیومر کی جو آئٹمز ہیں جو وہ کنزیوم کر رہا ہے. کنزیومر سے مراد جو صارف ہے، صارف سے مراد جو عام شہری ہے. جی جی. اس میں جو ہے وہ اس کو میئر کرنے کا ہمارے پاس کے کچن آئٹمز ہے، روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی ایک باسکٹ ہے. جی جی. اس ان کو ہم کی جو قیمتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس. جی ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ اب جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس میں ایک انرجی پرائسز بھی جو ہے وہ انکلوڈ کی جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ فوڈ پرائسز جو ہے وہ علیحدہ سے ایفیکٹ لیا جاتا ہے. آئل اور انرجی کا سیکٹر جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ جس کو کور انفلیشن اور ہم جو ہے وہ فوڈ انفلیشن کے نام بھی دیتے ہیں. تو کنزیومر پرائس جو ہے وہ ایک بہتر معیار ہے پرائسز کو معیار کرنے کے لیے. تو پاکستان میں جو ہے وہ یہ مسئلہ ان کرونا کے حالات میں کافی جو ہے وہ بڑھا ہے. یعنی وہ جو پیمانہ ہے مہنگائی کو ماپنے کا، جسے سی پی آئی یا کنزیومر پرائس انڈیکس یا سینسٹیو پرائس انڈیکس بھی کہتے ہیں، جی جی، جو کہ اور ایکسکلوسیو ہو جاتا ہے، جی جی، ان بنیادی استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. جی جی. ان اضافے کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے تسلسل کے ساتھ ریلیف کا اہتمام کیا جا رہا ہے احساس کفالت پروگرام کے تحت. اس میں سر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کچھ جو ہے وہ حکومت شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے وہ میئرز لیتی ہے اور کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم میئرز لیے جاتے ہیں. شارٹ ٹرم میں سب سے جو اہم میئرز ہوتے ہیں وہ سبسڈی کا جو ہے وہ پیکیج ہوتا ہے، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے
ان سالوں میں جو ہے وہ احساس پروگرام کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے، صحت انصاف کارڈ کو جو ہے وہ بنایا ہے، پناہ گاہیں جو ہے وہ بنائی ہیں، لنگر خانے جو ہے وہ بنائے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایک صارف کے لیے جو ہے وہ کارڈ متعارف کروا رہے ہیں جس میں جو ہے وہ کچھ کنزیومر آئٹم میں جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی، راشن کارڈ ہے، پھر کسان کارڈ بھی جی کسان کارڈ بھی آیا جس میں یہ متعارف کروایا ہے۔ لیکن ان میں جو کام کیا ہے گورنمنٹ نے، میں ڈاکٹر صفدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر خلیل صاحب بتا رہے تھے کہ صحت انصاف کارڈ ہو، پناہ گاہوں کا اہتمام ہو، لنگر خانوں کا قیام ہو، کسان کارڈ سے بہت زیادہ کہ براہ راست سبسڈی کسان کو پہنچے گی بجائے اس کے کہ وہ وایا کمیشن ایجنٹوں کے جائے، اور اب راشن کارڈ کے ذریعے کہ براہ راست 1000 روپے تک کا جو ریلیف ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ جن کی آمدن 50,000 روپے ماہانہ سے کم ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں 8171 پر، اور پھر وہ اس 30% ان کا جو ریڈکشن ہو جائے گی جو ان کا اخراجات ہوتے ہیں۔ حکومت کی یہ جو کاوشیں ہیں کہ کم سے کم اثرات ہوں کرونا کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے اور عالمی سطح پر جو مہنگائی بڑھی ہے، پہلے تو بتائیے آپ ان کاوشوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک ان تمام پروگرامز جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے، آپ بھی فرما رہے تھے، تو ہمارے ملک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور تقریباً 39.2% اس وقت جو ہے وہ پاورٹی ریٹ پاکستان میں پریویل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 60% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں سے منسلک ہے، ان علاقوں میں رہ رہی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر جو الٹرا پور لوگ ہیں، زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے گورنمنٹ نے یہ جو پروگرامز شروع کیے ہیں ان کے اثرات کافی اچھے آ رہے ہیں، اور مزید مستقبل میں بھی انشاءاللہ اچھے آنے کی امید ہے، کیونکہ ایک یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اور ٹارگیٹڈ پروگرامز جو ہیں جو پاورٹی کو اسپیشلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ان میں جو ہے وہ لوگ جو اپنی روزی کے حوالے سے، اپنے کفالت کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے حوالے سے ان کو اس سے بہت زیادہ ریلیف ملا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ورلڈ بینک سمیت عالمی اداروں نے اس کی بہت تعریف کی ہے کہ یہ بہت اچھے پروگرام رہے، اور کرونا کی وبا کے خواتین کا آپ باوجود تذکرہ کرنے لگے تھے۔ جی تو خواتین کو بھی خاص طور پر جو ہے یہ احساس کفالت پروگرام کے تحت جی بالکل جو ان کو یہ 12,000 روپے کی امداد کے حوالے سے جو انہیں ملا ہے، تو اس سے ان کا جو کچن ہے یا ان کے اپنے جو مسائل تھے وہ کافی حد تک ان میں بہتری آئی ہے، کم ہوئے ہیں۔ تو اس لیے، اور دوسرے نمبر پر یہ جو ہیلتھ کے حوالے سے گورنمنٹ نے صحت کارڈ کے حوالے سے صحت انصاف کارڈ جو ہے مہیا کیا 10 لاکھ روپے تک کی آپ کی ایک لمٹ ہے جس کے اندر آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم اکنامیکلی اس کو دیکھیں تو ہیلتھ کا جو ہے پروڈکٹیوٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، پیداواریت کے ساتھ، کہ اگر انسان کی جو ورکر ہے، جو کنزیومر ہے، جو لیبرر ہے، اس کی اگر ہیلتھ اچھی ہے، اس کو کوئی ہیلتھ کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر موسٹلی لوگوں کی جو زیادہ تر انکم کا میجر پورشن جو ہے وہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہیلتھ پر خرچ ہو جاتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے لوگوں کے لیے کہ انہیں ہیلتھ ایشو کے حوالے سے کوئی پرابلم جو ہے اب فیس نہیں کرنا پڑے گا، غربت تو آج خود ایک بیماری ہے، اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا تو وہ علاج اپنا کہاں سے کروائیں، اس حوالے سے ان کو ایسا کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ڈاکٹر خلیل صاحب، جی خلیل صاحب، اگر میں آپ سے اس سوال کو یوں پوچھوں کہ اگر احساس کفالت پروگرام کے تحت جو مختلف سیگمنٹس ہیں اور جو مختلف پروگرام سامنے آئے ہیں نہ ہوتے تو معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے؟ جی بالکل، دیکھیں غربت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے معیشت کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات کریٹ کر سکتی ہے، جیسے جو ہے وہ کرپشن ہے، کرائمز ہیں، یہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ٹھیک، پروگرام تو یہ بہت اچھے ہیں اور یہ بڑے سکسیسفلی جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام جس طرح سے لانچ کیے، ان پہ کام ہوا، ان کی امپلیمنٹیشن میں کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں کہ تھوڑے سے پرابلمز آئے ہیں۔
ہم اس طرف ضرور آئیں گے، لیکن ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ کام کیا ہے، جی بالکل، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جی بالکل، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ صحیح لوگوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، ایک اتنا بڑا ڈیٹا سیٹ، اور اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کو واقعی جو اس میں حقدار تھے ان لوگوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا، اور ان تک جو ہے وہ کرونا کے دنوں میں جس طرح سے رقم پہنچی، لوگ وہاں پر گئے اور ان کو جو ہے وہ ایک مالی طور پہ جتنا سبسیڈائز ایک فائدہ ملا، تو جس سے جو ہے وہ بہت ریلیف ملا ان لوگوں کو، اسپیشلی جن کا جو ہے وہ روزگار نہیں تھا یا کرونا میں جو ہے وہ روزگار نہیں چل پا رہے تھے. درست. تو پوری ٹیم کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام کیا، اور اس کی ڈلیوری، اور اس میں بلا شبہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن جو ہے ایک فلاحی ریاست کے حوالے سے، مدینہ کی ریاست کے تناظر میں، اس ویژن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ریاست کی ذمہ داری تو بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پینڈیمک میں جو تھی سب سے بڑی ذمہ داری وہ یہی تھی کہ راشن اور جو ہے وہ صحت. جی ٹھیک ہے جی. تو ریاست مدینہ کا جو تصور وہ لے کے چلے ہیں، اس میں جو ہے وہ کسی حد تک میں پارشلی کہوں گا کہ وہ سکسیسفل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جو ہے وہ جو پروگرام یہ لانچ کیے اور جتنا ٹائملی ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا، یہ جو ہے وہ کافی قابل تحسین بات ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جتنا پریشانی دوسرے ممالک میں آبزرو کی گئی، جہاں پر جو ہے وہ ایک پینک کریٹ ہوا، وہ یہاں پر ریلیٹیولی جو ہے وہ کم تھا. ڈاکٹر صفدر علی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کرونا کے دوران میں وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا تو لوگوں کی روزگار متاثر ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسا ملک جہاں غربت زیادہ ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ لوگوں کو گھر بیٹھے وہ زیادہ عرصے تک ریلیف دے سکے. چنانچہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی انہوں نے اختیار کی، پھر دنیا بھر نے نہ صرف سراہا بلکہ اس کو فالو بھی کیا. وزیر اعظم جو برطانیہ کے ہیں انہوں نے بھی اس کی بہت زیادہ اس کو سراہا. تو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور پھر وزیر اعظم کا یہ جو ایک حقیقت پسندی تھی، اس نے کس حد تک پاکستانی معاشرے کو کرونا جیسی وبا سے نمٹنے میں مدد دی؟ جیسا کہ عالمی تناظر میں ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے ملکوں میں جب لاک ڈاؤن لگا تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ بے روزگاری اور لوگوں کو غربت کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک. اور اس کے باوجود کہ وہ ترقی یافتہ ممالک تھے اور ان کے پاس اتنے وسائل بھی تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے کافی ریلیف دیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی بہت زیادہ بے روزگاری بڑھی. ٹھیک. اور ایون لوگ غربت کی لکیر کے نیچے بھی چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا یہ ویژن جو ہے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے. اس سے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ متاثر بھی نہیں ہوئے، لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہا ہے، بزنسز بھی چلتے رہے ہیں، اور کافی حد تک لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے ریلیف بھی ملا ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحب، اگر تھوڑا سا میں اور آپ کو اگر ریمائنڈ کرواؤں تو اس وقت اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا جو سیکٹر تھا، ایس ایم ای سیکٹر، ان کی حتیٰ کہ بجلی کے بل تک حکومت نے ادا کیے، ان کے ملازمین کی تنخواہوں کا اہتمام کیا گیا، اور وہ اسی ریلیف پیکج کے تحت، کرونا ریلیف پیکج کے تحت تھا کہ چھوٹے جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے. یعنی ریلیف کا دائرہ اس حد تک بڑھایا گیا، انڈیویجول سے لے کر ایک کلیکٹیو تک. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس میں صورتحال جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، اور انہوں نے جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی، مختلف پہلوؤں سے یہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے چیز. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی سر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اسی دوران جو کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ریلیف دیا گیا، وہ تو اتنا بڑا تھا. وہ ریلیف ایک طرح سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ایفیکٹ اس کا یہ تھا کہ جو انویسٹرز تھے ان کو بزنس ملا، اور انڈائریکٹ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ امپلائمنٹ پہ بھی آیا، جس میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ امپلائی جو ورکر بے روزگار تھے ان کا روزگار
روزگار جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگوں کو اور روزگار اس میں ملا، کیونکہ کنسٹرکشن کے اب ہم اکنامکس میں جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے جو ہے وہ بیکورڈ لنکس بھی ہوتے ہیں اور فارورڈ لنکس بھی ہوتے ہیں. اب کنسٹرکشن میں جو ہے وہ ایک سٹیل کا استعمال ہے. اب سٹیل جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے 40 انڈسٹریز جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک انڈسٹری اگر آپ کی جو ہے وہ گرو کرے یا اس کو آپ جو ہے وہ پروڈکشن میں لے کے آئیں، اس پہ فوکس کریں، تو وہ سب اپنی بیکورڈ اور فارورڈ لنکس کو جو ہے وہ 40 انڈسٹریز کو جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آؤٹ پٹ بڑھنے سے جو ہے وہ باقی جو 40 انڈسٹریز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف ملا، فائدہ ملا، جس سے ہوا کیا کہ ڈائریکٹ تو ان کا بزنس چلا، دوسرا جو لوگوں کو امپلائمنٹ وہاں پر ملی اس نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کنٹریبیوشن کیا کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ آپ کی میں بڑھے نا. اور یہ کہ جو حالیہ ریلیف پیکج ہے مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے، جس میں آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون بھی کسی کو کریں تو پھر اس دوران میں جو ایک ریکارڈڈ میسج چلتا ہے کہ اگر آپ کی آمدن 50,000 روپے ماہانہ سے کم ہے تو آپ 8171 پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور 1,000 روپے تک کا جو آپ کو ریلیف ہے، جو آلموسٹ 30% بن جاتا ہے ٹوٹل اخراجات کا. اور اس میں کریانہ سٹوروں کو آن لائن کیا گیا ہے، وہاں پر براہ راست آپ جا کر لے سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اگر آپ رجسٹر کروا لیتے ہیں تو یہ جو پورا پروسیس ہوا ہے، اس سے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ سیکشن آف دا سوسائٹی تھا، جو روزانہ کی بنیاد پر کماتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر خرچتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ریلیف کا اہتمام ہوا ہے. جی بالکل. کیا کہتے ہیں صفدر صاحب؟ اس حوالے سے لوگ جب غربت ہوتی ہے نا جی، تو اس سے ایک ویشیس سرکل آف پاورٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، جسے ہم غربت کا منحوس چکر کہتے ہیں، کہ جب لو انکم ہوگی تو اس سے لو سیونگ ہوتی ہے، جب لو سیونگ ہوتی ہے تو اس سے لو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر آؤٹ پٹ لو رہتی ہے، جس سے پھر انکم جو ہے وہ لو رہتی ہے. تو اس طرح ایک غربت کے منحوس چکر میں جو ہے وہ لوگ پھنسے رہتے ہیں. جی ٹھیک. لیکن اگر انہیں اس طرح کے شارٹ ٹرم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم جو ریلیفز ہیں جو گورنمنٹ پلان کر رہی ہے اور کچھ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں، جیسے تعلیم سب کے لیے ہے، یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے مختلف قسم کے ریلیف فراہم کیے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے لوگوں کو انکم میں کافی حد تک ریلیف مل جاتا ہے، ان کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کافی حد تک میٹ ہو جاتے ہیں. ان کو کنزیومرز جو گڈز ہیں ان کی پرچیز کے حوالے سے ان کو کافی ریلیف مل جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ کافی حد تک اپنے آپ کو جو ہے وہ سروائیول میں لے آتے ہیں، اور کافی لوگ جو ہے اس سے منحوس چکر کو توڑنے میں کامیاب رہتے ہیں. جی. اور ڈاکٹر خلیل، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے صحت انصاف کارڈ کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے جب 12,000 روپے کی براہ راست امداد پہنچائی گئی تھی کرونا ریلیف کے تحت، تو لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی اس میں موجود تھی، خاص طور پر جو خط غربت سے نیچے کا طبقہ ہے. اور اب یہ جو احساس راشن کارڈ کے تحت یا راشن پروگرام کے تحت جس طرح سے لوگوں کو ریلیف کا اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ جب سوسائٹی میں گھومتے ہیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو کس طرح سے لوگ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پروگرام تو یہ بہت اچھا ہے. ابھی کچھ تو لوگ جو ہے وہ کوئی اویئر نہیں ہیں اس سے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ کارڈ کو حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے پھر اس پہ پرچیز کر کے ہم نے فائدہ لینا ہے. ٹھیک. اب اس پروگرام کو لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کسی حد تک گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے کہ ہم میسیج آ رہے ہیں، کال پہ آپ کریں تو ریکارڈنگ میں وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی 50,000 سے کم انکم ہے تو آپ وہ کارڈ حصول کر سکتے ہیں اس کا. دیکھیں جتنی مہنگائی ہے اس حساب سے یہ اگر ریلیف عام لوگوں تک جائے گا تو اس میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی تو آئے گی، ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا، ان کی کنزمپشن میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور کسی معاشرے کے لیے کنزمپشن کا جو ہے وہ ڈیکریز ہو جانا یہ بھی بڑا نقصان دہ ہے. گڈ. کنزمپشن اگر آپ کی ریڈیوس ہو رہی ہوں تو گورنمنٹ کا جو ہے وہ کام دیکھیں 1928 میں جو ورلڈ ریسیشن آیا تھا وہاں پر جو ہے وہ یہ ایشو آیا تھا
کہ لوگوں کی جو ہے وہ پرچیزنگ پار نہیں تھی، پیسے نہیں، قوت خرید نہیں تھی. ہاں جی. اور وہاں پر ایگریگیٹ سپلائی آپ کی بڑھ گئی تھی، ڈیمانڈ نہیں تھی. تو وہاں پر بھی گورنمنٹ نے یہی جو ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اڈاپٹ کی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ امپلائمنٹ دی جائے، لوگوں کو جو ہے وہ قوت خرید انکم دی جائے، ویجز کی فارم میں دی جائے. تو وہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ انٹروینشن کافی حد تک ہوئی، اور وہ ریسیشن جو ہے وہ 6 سال چلا، اور اس کا ریوائول جو ہے وہ گورنمنٹ کی اسی طرح کی پالیسیز سے جو ہے وہ تقریباً 1 سال میں جو ہے وہ اس نے ہزاروں لوگوں کو امپلائمنٹ دی اور ان کی قوت خرید کو بڑھایا گیا. جو انڈسٹریل سیکٹر اوور سپلائڈ کر گئے تھے وہ تقریباً بند ہو چکے تھے، ان کا دوبارہ سے ریوائول ہوا جیسے مارکیٹ میں پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھی. تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کارڈ کو جو ہے وہ اگر امپلیمنٹ کر لیا جائے اور اس پہ کچھ ریلیف دے دیا جائے اور یہ مستقبل میں لوگوں کو اویئر کر دیا جائے تو کس طرح سے، کہ آپ کے خیال میں کس طرح سے زیادہ اویئرنیس پھیل سکتی ہے، کس طرح سے لوگوں تک اس میسج کو پہنچا کر ان کو ریلیف یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں کچھ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو سطح پر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہاں پر لوکل یعنی ضلعی انتظامیہ کی ضلعی انتظامیہ کا رول ہونا چاہیے، لوکل کمیٹیز کا ہونا چاہیے، محلے کی کمیٹی کا جو ہے وہ اس میں رول ہونا چاہیے، ٹائیگر فورس کا ہونا چاہیے. جی ٹائیگر فورس کو یہاں پر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، ان کو جو ہے وہ اس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. اگر وہ اس نیٹ میں آ جاتے ہیں ان کو تو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے جی، اور جو پروڈیوسر ہے وہ بھی سیف رہتا ہے. گڈ، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. ڈاکٹر صفدر، یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز بنتی ہے کہ یہ راشن کی تقسیم کے حوالے سے جو ریلیف کا پروگرام ہے اس کو زیادہ مؤثر بنایا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جی، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر لوکل کمیونٹی کو اس میں شامل کیا جائے مختلف کمیٹیوں کی صورت میں، مختلف جیسے آپ نے فرمایا ٹائیگر فورس کے حوالے سے، تو یہ بھی کافی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اسی طرح اویئرنیس جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ پروجیکشن کی جائے اور زیادہ سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے، اور صحیح جو حقدار ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان تک جو ہے یہ ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جائے، تو اس سے اور بھی زیادہ جو ہے وہ بہتری کے. اور اس میں جو ڈیٹا کی اویلیبلٹی اور اس کی جو صحت ہے، اتھینٹسٹی کا کتنا عمل دخل ہے کامیابی میں؟ جی یہ تو بہت ضروری ہے کہ جتنا زیادہ اتھینٹسٹی ہوگی ڈیٹا میں، اسی قدر جو ہے وہ حقدار تک اس کا حق جو ہے وہ پہنچے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے حکومت کی جانب سے جو کوششیں ہوئی ہیں وہ بہتر ہیں یا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ مزید اس میں بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک گورنمنٹ اس میں کامیاب بھی ہوئی ہے، اور مزید اس میں جو ہے وہ مختلف ٹیمیں تشکیل دے کر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. خلیل صاحب، آپ بتائیے اس حوالے سے کوئی اور تجویز جو آپ کے مد نظر ہو. اچھا دیکھیں جی، تجاویز تو بہت ساری ہیں، لیکن جو جہاں تک کارڈز کی بات ہے، لوکل کمیونٹی جو ہے وہ اس میں زیادہ رول ادا کر سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر لوکل کمیونٹی وہ اپنے ایریے کے لوگوں کو زیادہ بہتر اور ان کے حالات سے وہ واقف ہوتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی کونسل میں، آپ کی جو ہے وہ یونین کونسل کی سطح پہ جو آپ کا پارٹی سیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے براہ راست لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے. بالکل درست کہا آپ نے. وقت کی تنگی تھی، وگرنہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جو تجاویز ہیں ان سے اور زیادہ ہم مستفید ہو سکتے تھے. جناب ڈاکٹر خلیل احمد صاحب، جناب ڈاکٹر صفدر علی، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر کہ مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے جو ریلیف پیکج دیا گیا ہے اس کے کیا پازیٹیوز ہیں، اس پر آج آپ نے گفتگو کی. آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو پروگرام پروڈیوسر حافظ نوید اسلم کے ساتھ اجازت دیجیے. مذاکرہ آپ نے سنا مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے ریلیف پیکج. پروگرام کے میزبان تھے حامد خان. شرکائے مذاکرہ تھے ڈاکٹر خلیل احمد ماہر معاشیات اور ڈاکٹر صفدر علی معاشی تجزیہ کار. اس مذاکرے کے پروڈیوسر تھے حافظ نوید اسلم اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.